السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَم تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے، الَّتِی، جس کا، وقودها الناس، آدمی، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا، اور اب اس آیت میں خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ تمہارے اندر اتنی کمپیکسٹی نہیں ہے جو تم یہ کر سکو، کیونکہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ مکہ کا ایک رواج یہ بھی تھا کہ جس کی شاعری سب سے زیادہ اچھی ہوتی تھی نا، وہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دی جاتی تھی۔ تو یہ ایک قسم کا اس شاعر کو نوازا جاتا تھا، اس کے لیے اس کو ریوارڈ دیا جاتا تھا کہ اس کی شاعری کعبہ کے دیوار کے ساتھ لٹکے گی۔ تو جب قرآن نازل ہونا سٹارٹ ہوا تو وہاں پہ 3 آیات کی ایک صورت لٹکائی گی۔ اب وہ 3 آیات کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، اتنی ساری صورتیں ہیں قرآن کی جو 3 آیات پر ہیں اما پارا کے اندر، تو وہاں پہ لٹکا دی گئی اور کہا گیا کہ چلو اب اس کا چوتھا مصرع پورا کر کے دکھاؤ۔ یعنی کہ 3 آیات اتنی پرفیکٹ تھیں کہ کوئی بھی اس کا چوتھا مصرع پورا ہی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ تو شاعر تھے نا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ شاعری میں جملوں کے پیئرز ہوتے ہیں، 2 جملے ہوتے ہیں، تو 3 لائنوں والا تو کوئی شعر ہی نہیں تھا۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ 3 آیات ہیں، ان کی کوئی چوتھی لائن آپ مکمل کر کے دو۔ جو مکہ کے سب سے بڑے بڑے شاعر تھے نا، ان کو کہا گیا۔ اس کے بعد مکہ کے سب سے بڑے شاعر تھے، انہوں نے اس کے نیچے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ بات کسی بھی شک کے بغیر ہی کہی تھی، یعنی کہ یقیناً یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب بڑے بڑوں کی وہاں پہ حیرت گم ہو گئی، وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو پھر ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ یہ ایک ان پڑھ انسان کے اوپر جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو کہ بکریاں چراتا ہے، وہ انسان نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے، تو پھر یقیناً کہ ان کے لیے یہ بات حیرت والی تو تھی اور ساتھ حسد والی بھی تھی۔ اسی حسد کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے کہ قرآن اسی انسان کے اوپر کیوں نازل ہوا، کسی سردار کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا، کسی مالدار انسان کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا، مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ بس ایک اسی شخص کے اوپر نازل ہونا تھا۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت باقی سرداروں سے کم تھی، کیونکہ ان کے پاس نہ تو مال تھا اور نہ ہی بہت ساری جائیدادیں تھیں، اور نہ ہی پڑھے لکھے تھے، پھر ان کے اوپر ہی کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اب پتھروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے پتھر ہوں گے، یعنی کہ جنہیں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے آگ میں ڈالے جائیں گے، ان کو جلایا جائے گا۔ اور جو بھی انسان ہوں گے، یعنی کہ جو بھی انکار کرنے والے ہوں گے، کافر سے مراد ہے کہ اب آپ مکہ کے کافروں کو نہیں سمجھیں گے، یعنی آپ یہاں پہ مکہ کے صرف کافروں کو نہیں لیں گے، اس میں ہر اس انسان کو ہم شامل کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر شک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھروں کے ساتھ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جب 2 پتھروں کو رگڑا جاتا ہے تو پھر آگ لگ جاتی ہے، تو وہ جہنم جس کا ایندھن ہی لوگ اور پتھر ہوں گے، تو پھر اس کی وحشت کیسی ہوگی،
اس کی آگ کیسی ہوگی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جہنم اتنی گہری ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نے نا ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی، یعنی کہ سب بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی صحابہ کی، تو انہوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، یعنی کنارے سے گرایا گیا تھا، تو وہ آج جا کے جہنم کی تہہ میں گرا ہے، تو یہ اس پتھر کی آواز تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے گرایا گیا تھا، اور وہ 70 سال کے بعد، یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ وقت لگا ہے اس پتھر کو نیچے جانے میں، تہہ میں جانے میں۔ تو سوچیں کہ جب انسانوں کو اس کے اندر پھینکا جائے گا، تو جب اس تہہ میں جائیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ سب سے نچلے حصے میں نا جہنم کے منافقین ہوں گے۔ تو اب آپ یہاں پہ سوچیں کہ آپ کن میں شامل ہیں؟ کیا آپ کو کسی معاملے میں شک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کے اوپر جو کتاب نازل کی، اور آپ کو جہنم کے وجود کے اوپر تو شک نہیں ہے کہ آپ کا حساب ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب ہوگا؟ وہ جہنم آج بھی قائم ہے، اسی وجہ سے تو اس کی آواز سنی گئی تھی، صحابہ نے سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی۔ تو سوچیں کہ جو ابھی سے بھڑک رہی ہے، جس کو ابھی سے تیار کیا جا رہا ہے، تو اس میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا؟ جزاکی اللہ خیر۔